کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہارا ادراک کر لے گی۔ آپ جہاں پر ہیں، میں جہاں پر ہوں، جہاں مرضی چلا جاؤں، ایک دن موت مجھے بھی تلاش کر لے گی اور ایک دن موت آپ کو بھی تلاش کر لے گی۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم موت کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے نبی دو عالم نے فرمایا کہ قبور پر جایا کرو، اس سے تمہیں تمہاری موت یاد رہے گی۔ اور مرنے سے پہلے پہلے جو مر جاتے ہیں، یعنی مرنے کی تیاری کر لیتے ہیں، وہی تو در حقیقت اکیاس ہیں، عقل مند ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ اور یہاں پر دو جملے اگر میں کہوں تو وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم نے سامان 100 برس کا تیار کر لیا۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے مضبوط سے مضبوط عمارتیں اپنے لیے بنائیں اور مشورہ جات کیے انجینئرز کے ساتھ کس طرح ہم اپنے رہنے کے گھر کو مضبوط بنا سکتے ہیں، زلزلے سے محفوظ رہے، آفات سے محفوظ رہے، آندھیوں سے محفوظ رہے، تیز ہواؤں سے محفوظ رہے، گرمی اور سردی کی موسم کی شدت سے محفوظ رہے۔ لیکن ہائے افسوس، جس گھر میں ہم نے رہنا ہے، جس میں ہم نے اپنے بھائی کو بھی چھوڑ جانا ہے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ جانا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ جانا ہے، اور وہاں پر جا کر بسیرا کر لینا ہے اندھیری کوٹھری میں، اس کا ہم نے کوئی سامان اپنے لیے تیار نہیں کیا۔ اور کہاوت ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، اور ہم خالی ہاتھ اس گھر کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، اس میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور باہمی محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ پلے ہمارے اعمال ہے کوئی نہیں، اور باتیں اس طرح کی ہیں جیسے ہمیشہ کے لیے ہماری باتوں کو دنیا یاد رکھے گی۔ یہ یاد رکھیے ہم لوگوں نے اس بات پر ہی ساری اعمال ختم کر دیے لوگوں کو راضی کرتے کرتے، لیکن دنیا پھر بھی راضی نہ ہوئی، تو ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کریں؟ تو قرآن نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو تمہارا ادراک موت کر لے گی۔ اس آیت کی تفسیر یوں سمجھانا چاہوں گا، کوئی اپنے کاروبار میں بھاگ رہا ہے، بھاگ لے جتنا بھاگ سکتا ہے، اور ایک دن اچانک موت سامنے کھڑی ہوگی اور وہ ہکا بکا رہ جائے گا، اور وہ چند لمحات کی مہلت چاہے گا، مجھے مہلت عطا کی جائے، میں اپنے بچوں سے آخری ملاقات کر لوں، میں اپنے بنائے ہوئے گھر کو ایک نظر دیکھ لوں، میں اپنے کھڑے کیے ہوئے پلازے کو ایک نظر دیکھ لوں، اپنے کاروبار کو ایک نظر دیکھ لوں، اپنے ماں باپ کے پاس چند گھڑیاں گزار لوں۔ لیکن وہ کہے گا نہیں، اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، اور وہیں سے روح کو نکال کے اوندھے منہ زمین پر گرا دیا جائے گا۔ اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں تو یہ کہنا چاہوں گا، ایک نوکری کرنے والا صبح سے لے کے شام تک اسی سرکل میں ہوگا کہ اچانک موت آ کر پکڑ لے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ایسے میری اور آپ کی زندگی ایک دن تمام ہو جائے گی۔ ہم زندگی میں کوئی ایسا عمل کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور لوگ یہ کہیں اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، انسانیت اس سے تکلیف میں تھی، ایسا نہ ہو۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہر نفس پر موت آنی ہے، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ ہر نفس پر موت آ جانی ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے موت کو؟ ہر چیز کا، ہر کھانے کا، ہر شخص کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کسی کو ایک چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے، دوسرے شخص کو وہی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو معتدل لگ رہی ہوتی ہے، کوئی زیادہ گرم چیز کھانے کا قائل ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈی کر کے کھانے کا قائل ہوتا ہے، کوئی زیادہ میٹھا کھانے کا قائل ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طبیعت اللہ نے علیحدہ علیحدہ رکھی ہے۔ اسی طرح جس کے جس طرح کے اعمال ہوں گے اس کو موت کا ذائقہ بھی اسی طرح کا آئے گا۔ اچھا عمل ہے تو موت کا ذائقہ بھی اچھا ہی لگے گا، برا عمل ہے تو موت کا ذائقہ بھی برا ہی لگے گا۔ اب یہ میرے اور آپ پہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ موت کا ٹیسٹ کس طرح کرنا ہے۔ اور جو اچھے اعمال والے ہوں گے، جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہوگا، ایمان لائے ہوں گے اور اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ان کی روح جسم سے اس طرح نکال دی جائے گی جس طرح مکھن سے بال کو آرام کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب کسی گنہگار کی روح نکالی جائے گی، ہر جوڑ پہ اس کی روح رک جائے گی اور فرشتے گرز مار مار کے اس کی روح کو باہر نکالیں گے۔ وہ تڑپتا ہوگا اور گھر والے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو تکلیف شدت ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بیماری کی شدت ہے، حالانکہ وہ موت کی تکلیف ہوگی۔ اس کی مثال سرکار دو عالم نے کچھ اس طرح دی ہے، ململ کے کپڑے کو جھاڑیوں کے اوپر پھینک کر جب کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح گنہگار کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختی سے اللہ کی امن اور سلامتی چاہیے۔ اللہ کی مدد اگر سامنے حال نہیں ہوگی تو یاد رکھیے موت کی سختی اتنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے مدد مانگنے لگے، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو اسرائیل بھی اجازت لے کے داخل ہوئے تھے، لیکن آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرمائے۔ وہ نبی ہو تو اللہ سے مدد طلب کریں۔ ہماری نمازیں بھی پوری کوئی نہیں اور موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہمارے اعمال بھی اچھے کوئی نہیں اور موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے کبھی کھول کے قرآن بھی روز نہیں دیکھا لیکن موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دی، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے جان بوجھ کے اللہ کے گھر کا حج نہ کیا، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے لوگوں کی زمینوں کو دبایا، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے لوگوں کا مال ناحق کھایا، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کی، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے شراب کے جام کھولے، بھری محفلوں میں شادیوں میں شراب کی بوتلیں کھول کر اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے زنا کے اڈے آباد کیے، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہم نے معصوم عزتوں پہ ہاتھ ڈالے، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، ہماری نظریں غلط دیکھتی رہی، آنکھیں ہمیشہ زنا کرتی رہی، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، کان ہمیشہ غلط سنتے رہے، موت کا ڈر بھی کوئی نہیں ہے، دل کے اندر نفرتیں قدورتیں اور اپنے نفس کو علل اعلان کھلا چھوڑ دیا، باغی بنا دیا اللہ کا، اور موت کا ڈر بھی کوئی نہیں۔ آج کا جوان بغاوت پہ اتر آیا لیکن موت کا ڈر بھی کوئی نہیں، آج کا سفید بالوں والا اللہ کی حیا نہیں کرتا لیکن موت کا ڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں ہو موت تمہارا ادراک کر لے گی جب موت سے بھاگنے والے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ ہر انسان کو متوجہ کر کے فردن فردن کہہ رہا ہے، ارے او نادان، ارے جوانی کے نشے میں گم رہنے والے، ارے دولت کے نشے میں گم رہنے والے، اپنے عہدے پہ ناز کرنے والے، اپنی بادشاہت پہ ناز کرنے والے، اپنے پیسے پہ ناز کرنے والے، اللہ تھپکی دے کے بلا رہے ہیں، دیکھو جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ گے نا، موت تمہیں ایک دن آ کر پکڑ لے گی۔ یہ موت تو وہ ہے جو جناب آدم سے دور نہ رہی، یہ موت تو وہ ہے جو جناب موسیٰ سے دور نہ رہی، جو جناب اسحاق و یعقوب و یوسف سے دور نہ رہی۔ بالآخر یہ کہوں
کہ جناب محمد مصطفیٰ سے یہ موت دور نہ رہی۔ بڑی محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ یہ موت حضور کونین کو اللہ کے عرش کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اگر وہاں تک موت چلی گئی ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ ہر ایک کو دل پہ دستک دے رہے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ او بھاگنے والے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تیری منزل یہ نہیں ہے، پیسہ تیری منزل نہیں ہے، عہدہ تیری منزل نہیں ہے، یہ بادشاہت تیری منزل نہیں ہے، یہ بلند و بالا عمارتیں تیری منزل نہیں ہے، یہ مضبوط کاروبار تیری منزل نہیں ہے، یہ 4 کاغذ کے ٹکڑے تیری منزل نہیں ہے، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تیری منزل نہیں ہے، یہ دنیا کی شان و شوکت تیری منزل نہیں ہے، یہ دنیا کا جاہ و جلال تیری منزل نہیں ہے، یہ دنیا کا رعب اور دبدبہ تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل قبر ہے جس سے تو بھاگ رہا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ یہ 100 برس کا سامان کس لیے بنا رہا ہے؟ اولاد کے لیے 2 نمبریاں کر رہا ہے، اولاد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اولاد کے لیے بے ایمانی کر رہا ہے، اولاد کے لیے ملاوٹ کر رہا ہے، اولاد کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اولاد قیامت والے دن اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر سرخرو ہو جائے گی، مولا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے 2 نمبریاں کر، میرے لیے ظلم کر، زیادتی کر، ناانصافی کر، اللہ میں تو آزاد ہوں۔ وہ آزاد ہو کر پیچھے ہو جائے گا اور پکڑے میں اور آپ جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کہہ رہے ہیں اچانک تمہارے سامنے موت آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا، اور پھر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگلے الفاظ، ان کا ترجمہ اگر آج کی زبان میں کروں، اس کی تفسیر و تعویل اگر آج کی زبان میں یہ کروں تو بے جانا ہوگا۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو اگر تم مضبوط قلعوں میں بند کر لو گے، موت سے ڈر کے، موت سے بھاگ کے، موت سے بچ کے، موت سے چھٹکارا حاصل کر کے، موت سے مفر ہو کے، موت سے فرار اختیار کر کے، موت سے دوڑ لگا کے، کہیں موت مجھے آ کر نہ پکڑ لے، اور تم نے مضبوط عمارتوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ آج کی زبان میں یہ کہوں تو لوگوں نے 10 سیکیورٹی گارڈ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بھگا دیے، کہیں کوئی موت نہ آ جائے۔ اپنے گھروں کے دیواروں کے اوپر انہوں نے باڑ لگا دی لوہے کی، کہیں کوئی یہاں سے گھس کے آ کے مجھے مار نہ جائے۔ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، CCTV کیمرے لگا دیے تاکہ میرے تک کوئی پہنچ نہ سکے، سینسر لگا دیے تاکہ میرے تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ بھائیو، وہ کوئی دشمن انسان تو شاید نہ جا سکے، لیکن اسرائیل CCTV کیمرے میں بھی نہیں آتا ہے، وہ سیکیورٹی گارڈ کے چنگل سے بھی نکل جاتا ہے، وہ باڑ کو بھی کراس کر کے نکل جاتا ہے۔ دروازے بند ہوں اور تالے لگے ہوئے ہوں، باہر سیکیورٹی گارڈ ہوں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوں، اور لوہے کی باڑ لگی ہوئی ہو، فولاد کی باڑ لگی ہوئی ہو، لیکن جناب اسرائیل علیہ السلام اچانک آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بس تیری زندگی کے آخری سانس ختم ہو گئے۔ وہ کہے گا مجھے توبہ تو کر لینے دو، وہ کہیں گے توبہ کا وقت گزر چکا، معافی کا وقت گزر چکا۔ اللہ نے تجھے 40 سال دیے تھے کہ آجا میری طرف، اللہ نے تجھے 60 سال دیے تھے، آجا میری طرف، لوٹا میرے سامنے، جھک آ۔ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، تو اللہ کے دروازے میں نہ آیا۔ اللہ نے کہا آجا میرے بندے، میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو نے کہا میں نے نہیں آنا ہے، تو اس وقت رات کو اللہ نے آخری آسمان پر آ کر کہا ہے کوئی جوان جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، ہے کوئی بوڑھا جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، ہے کوئی میری بندی جو مجھ سے اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے والی ہو، آنسو بہانے والی ہو، کوئی تو آئے جو قیام میں آئے، کوئی تو آئے جو رکوع میں آئے، کوئی تو آئے جو سجدے میں جبینوں کو جھکائے، کوئی تو آئے جو اپنی پلکوں کو بھگو کے چلا جائے، کوئی تو آئے جو پلکوں کے دامن بند کو توڑ کے دامن پہ آنسوؤں کو گرانے والا ہو، کوئی تو آئے جو اپنی جھولیوں میں وہ آنسو گرائے اور مجھ سے بخشش کی دولت لے کے چلا جائے، کوئی تو آئے جو سجدے کی زمین پر ایک آنسو گرا جائے اور مجھ سے معافی کی دولت لے کے چلا جائے۔ لیکن تم لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ اسرائیل کہہ دیں گے اس وقت تم کہاں تھے جب اللہ پکار رہا تھا؟ اس وقت تم کہاں تھے جب اللہ کا دروازہ توبہ کا کھلا ہوا تھا؟ آج توبہ کے دروازے بند ہو گئے، معافی کی مہلت نہیں ملے گی، معافی کی مہلت ختم ہو گئی، توبہ کی مہلت ختم ہو گئی۔ اب تمہیں اس کے سامنے جا کھڑا کرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا تھا، 9 مہینے ایک قطرہ آب سے تمہیں انسان بنا دیا، تمہیں خوبصورت آنکھیں دے دی، تو اسی کا نافرمان ہو گیا۔ تجھے اس نے پلکیں دے دی آنکھ جھپکنے کے لیے، تو اسی کا نافرمان ہو گیا۔ اس نے تجھے ہوا سے خمسہ دے دیے، تو اسی کا نافرمان ہو گیا۔ اس نے تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اپنی
نفسیات کے لیے دل دیا، اس نے تجھے کڑیل جوان بنا دیا، بچپن سے لڑکپن میں لایا، لڑکپن سے جوانی میں لا کے کھڑا کر دیا، پھر تو مضبوط ہو گیا، تیرے جسم پہ کپڑے آ گئے، تیرے ہاتھوں میں کاروبار آ گیا، تیرے ہاتھوں کے اندر ہر چیز آ گئی، اور تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہو گیا۔ چل اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور اپنے کیے کا سوالوں کا جواب دے۔ اللہ یہاں پر 5 سوال کریں گے۔ ہاں بھائی، زندگی کہاں پر گزاری؟ جواب دے۔ میرے اور آپ کے پاس جواب نامے ہے۔ جوانی کہاں پر گزاری؟ کیا کریں، کہاں پر گزاری؟ کھیل تماشے میں گزار دی، شرابوں میں گزار دی، زنا میں گزار دی، ناچ گانے میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزاری ہے، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، نبی سے بے وفائی کرتے رہے، نبی سے وعدہ وفا نہ کیا، جو میرے لیے روتا رہا، جو آپ کے لیے روتے رہے، جو غاروں میں بھی روتے رہے، جو اپنے یاروں کے درمیان روتے رہے۔ مکے کی سرزمین گواہ ہے، مکے کے غار گواہ ہیں، غار ہیرا گواہ ہے، غار سور گواہ ہے، حرم کی سرزمین گواہ ہے۔ وہ پتھر کھا کے بھی اپنی امت کو نہ بھولے، وہ ہجرت کر کے بھی اپنی امت کو نہ بھولے، وہ اپنے گھر سے نکل کر بھی اپنی امت کو نہ بھولے، وہ شعب ابی طالب میں جا کر اپنی امت کو نہ بھولے، وہ طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی، لہو لہان ہو کر بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، یہ جھولیاں پھیلا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے ان بندوں نے میرے نبی کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، میرے نبی مکے سے مدینہ چلے گئے، وہاں پر بھی آرام نہ کرنے دیا، کبھی بدر کا میدان سجا لیا، کبھی احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروا دیے، کبھی احد کی پہاڑیوں میں لہو لہان کر دیا، کبھی خندق میں پیڑ پر پتھر بندوا دیے، کبھی تبوک اور یرموک میں فنڈنگ کے لیے میرے نبی کو مسجد نبی کے منبر پر لا کھڑا کر دیا، کبھی میرے نبی کے دسترخوان پہ خشک روٹی کے ٹکڑے آ گئے۔ میرے بھائیوں، لیکن میرے نبی تو نہ بھولے۔ آج کا جوان میرے نبی کو بھول گیا، آج کا بوڑھا میرے نبی کو بھول گیا، آج اللہ کو بھول گیا جوان، آج بوڑھا بھی اللہ کو بھول گیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب کوئی سفید بالوں والا التجا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد زاروں کی تار میرے نبی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم ہیروں جیسے، موتیوں جیسے انمول ہیرے آنسوؤں کی صورت میں میرے نبی کی آنکھوں سے گرے، اور گر کر میرے نبی کی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو تر کرنے لگے۔ کتنا قیمتی وہ انمول موتی آنسوؤں کی صورت میں میرے نبی کی آنکھوں سے جو نکلا، وہ کتنا قیمتی ہوگا جو اپنی امت کے ایک بزرگ کے لیے نکلا ہے، ایک بوڑھے کے لیے نکلا ہے۔ آج صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو دیے؟ آپ نے فرمایا اللہ تو بزرگ سے حیا کرتا ہے، لیکن یہ بزرگ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ یہ جوان اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ یہ جوان اللہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یہاں پر قرآن نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یہ بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ یہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اوندھے منہ زمین پر گرے ہوئے ہوں گے، کوئی دائیں پہلو پہ گرا ہوگا، کوئی بائیں پہلو پہ گرا ہوگا، کوئی چت لیٹ جائے گا، کوئی اوندھے منہ گر جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے یہ پہاڑوں سے کوئی پوچھے انہیں آج کیا ہو گیا ہے، یہ اوندھے منہ گرے ہوئے انسانوں سے کوئی پوچھے کہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوئے جوانوں سے کوئی پوچھے کہاں گئی تمہاری جوانی، کہاں گئے وہ بول جس کو تم بول کر پوری زمین کے اوپر ایڑی مار کر چلتے تھے اور کہتے تھے میرے جیسا کوئی ہے تو سامنے لاؤ۔ یہ لوگ کہاں گئے جن کو اپنی دولت پر ناز تھا؟ یہ لوگ کہاں گئے جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا؟ یہ لوگ کہاں گئے جن کو اپنی
قدر کلامی پر ناز تھا؟ یہ لوگ کہاں گئے جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو اپنی گفتگو پر ناز تھا، جن کو اپنے علم پر ناز تھا، جن کو اپنے لباس پر ناز تھا، جن کو اپنی سواریوں پر ناز تھا؟ آج کوئی ان سے پوچھے نا ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین، انسان اگلتی ہوئی زمین سے کوئی پوچھے اے انسان تجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ اے زمین تجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ تو غلہ اگاتی تھی، تو درخت اگاتی تھی، تو پھول اگاتی تھی، آج انسانوں کو اگانا کیسے شروع کر دیا؟ تو اللہ قرآن میں کہتی ہے کل شیء ہالک الا وجھہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، وہ اللہ باقی رہے گا۔ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا، جدھر دیکھا جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب سب کچھ ہے اللہ ہے، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، جب اللہ نے باقی رہنا ہے۔ پھر میرے اندر تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ پیسے پہ ناز کس بات کا ہے؟ عہدے پہ ناز کس بات کا ہے؟ دولت پہ ناز کس بات کا ہے؟ عمارتوں پہ ناز کس بات کا ہے؟ بینک بیلنس پہ ناز کس بات کا ہے؟ کوئی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ تماشا ختم ہوا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ بھائیو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو تماشا نہ بنائیے۔ میں شاید موت کی حقیقت کو اتنا جلد نہ جانچ سکتا، نہ پڑتال کر سکتا اگر میری ماں 3 مہینے 4 مہینے پہلے دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ میرے ہاتھوں میں میری ماں جب دنیا سے گئی تو اللہ نے مجھے یہ ریئلائز کروایا کہ اگر تو اپنی ماں کو نہیں بچا سکتا ندیم تو بھی نہیں بچ سکتا، کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس کے قدموں میں سر جھکا دے جس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے سامنے اپنی زمینوں کو جھکا دے جو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اسی کے سامنے جھکنے والے ہم بن جائیں اور اس نبی کے ساتھ ہم وعدہ وفا کرنے والے بن جائیں جو ہمارے لیے محبت کا اظہار کرتے کرتے روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمارے لیے تڑپتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو امتی امتی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو بھائیو آؤ ہم اپنے نبی کے ساتھ آج کی اس محفل کے اندر وعدہ وفا کریں۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے یا اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے کہ نہیں کی؟ اے اللہ ہم نے دن میں بھی تیری نافرمانی کی، دن کی روشنی میں تیری نافرمانی کی، رات کی تاریکی میں تیری نافرمانی کی، لیکن مولا آج کی محفل میں اس گفتگو کے بعد ہم باز آ گئے۔ جب شراب کا حکم آیا نا کہ حرام ہو گئی تو صحابہ نے مٹکے باہر بہا دیے، صحابہ نے مٹی کے برتن توڑ دیے، اور ایک جملہ جو میری روح جس کو پڑھتا ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے، صحابہ گلیوں میں آ گئے اور رونے لگے، اور روتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے میرے سونے اللہ اسی باز آ گئے، اے ہمارے سونے اللہ ہم رک گئے۔ آج ہر شخص یہ کہہ دے میرے مولا ہم گناہوں سے رک گئے، ہر شخص کہہ دے اللہ ہم گناہوں سے باز آ گئے، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو دامن کو ہم نے ناپاک کیا، آج کے بعد ہم پاکی کی طرف آ گئے، میرے مولا تیری طرف جھک گئے۔ اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، میرے ساتھ مل کر کہتے ہیں انتہینا ربنا، انتہینا ربنا۔ اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ تیرے سامنے معافی مانگنا ہم گنہگاروں کا کام ہے، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ سب کے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے سونے رب کا کام ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آ گئے، اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے آ گئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے آ گئے۔ ہم تو بڑے گنہگار ہیں اللہ، ہم بڑے کمزور بھی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بھول گئے تھے۔ میں کیا کہتا ہوں اللہ ہم بھول گئے تھے، اللہ ہم رستہ بھٹک گئے تھے، اللہ ہم رستہ بھول گئے تھے، مولا ہمیں سیدھے رستے پہ لے آ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے کہتے ہیں اللہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے بھول ہو گئی تھی مولا، ہم بھٹک گئے تھے رستے سے، اللہ ہم
غلط رستے پہ چلے گئے تھے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم غلط رستے میں چلے گئے تھے، لیکن اللہ ہم آپ کے لیے، آپ کی خاطر ہم واپس آ گئے۔ یہ جو جوان بیٹھے مجھے دور تک نظر آ رہے ہیں، یہ بھی سب واپس آ گئے، میرے بزرگ بھی واپس آ گئے۔ یہ جوانوں نے جوانی کے اندر کیے جانے والے سابقہ گناہوں سے اللہ آج کی محفل میں معافی مانگ لی ہے۔ اے اللہ میرے جوانوں کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دینا۔ اے اللہ میں آپ سے ایک التجا کرنے لگا ہوں اس پورے مجمع میں، اے اللہ جو آپ کا سب سے برگزیدہ بندہ ہے، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، اے اللہ میں تو سیاکار و خطاکار ہوں، اے اللہ تیری پکڑ کے قابل ہوں، لیکن اللہ اس محفل میں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، اور اللہ جو اس محفل میں تیرا برگزیدہ ہے، جو تجھے محبوب ہے، وہ بزرگ ہے کہ جوان ہے، یا جس نے بھی توبہ کی ہے اور تو نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اے اللہ اس کی توبہ کی وساطت سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار و خطاکار ہیں اللہ، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ کر لینا، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر لینا۔ اے اللہ جس طرح تو نے